الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون صدق الله العظيم الصلاة والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تین چیزوں سے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب کے حوالے سے بتایا تھا کہ جب بھی دینی مجلس میں بیٹھو تو بلا وجہ کی سرگوشی نہ کرو اور حد سے تجاوز کرنے والی باتیں نہ کرو اور رسول کی نافرمانی نہ کرو۔ یہ تین چیز خاص کرو، اور اسی طرح جب رسول پاک کو خطاب کرو، مطلب شرفیابی کا موقع ملے بارگاہ رسالت میں آنے کا، تو السلام علیک یا رسول اللہ یہ کہا کرو۔ اور منافقین کے اندر کی بات کو اللہ پاک نے کھولا تھا کہ منافقین السلام علیکہ کہتے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے حبیب کو سلام کے اعتبار سے یاد کیا ہے کہ سلام علی المرسلین سلام علی عباد اللہ الصالحین عبادہ الذین اصطفیٰ، مطلب اچھے الفاظ سے، اچھے القاب سے سلام کرو پھر کلام کرو، سلام کرو پھر کلام کرو۔ آج جو اللہ پاک جو ہے ایک کل جوٹس آ گیا تھا، ہم لوگ جو اندر کبھی کبھی بات کرتے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، تنہائی میں بات کرتے ہیں نا، پرسنل بات کرتے ہیں، تو وہ تو سرگوشی ہی تو ہے، تو کیا وہ بھی گناہ ہے؟ تو اسی کے لیے اللہ پاک آج کیا آیت کریمہ آیت نمبر 9 میں بتا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس کا مطلب یہ کہ منافقین کے مقابلے میں اللہ پاک ایمان والے کو کہہ کر ذہن دیا ہے کہ نبی کی گستاخی کرنے والے منافقین ہیں، نہ کرنے والے مومنین ہیں۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں سرگوشی کرو۔ اس کا مطلب سرگوشی کی اجازت ہے، بس تین چیز نہیں ہونی چاہیے، گناہ پر نہیں ہونا چاہیے، ظلم پر نہیں ہونا چاہیے، اور معصیت پر نہیں ہونی چاہیے، نافرمانی پر نہیں ہونا چاہیے، جس کو بولتے ہیں کہ ہم تنہائی میں بھی اچھا ہی آپ کے لیے سوچیں گے، خلوت میں بھی اچھا ہی آپ کے لیے سوچیں گے۔ اللہ پاک آگے فرما رہا اے ایمان والو، جب تم آپس میں سرگوشی کرنا چاہو یا تم سرگوشی کرنا چاہو تو کیسے؟ فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، پہلا راؤنڈ تو گناہ، ظلم اور نبی کی نافرمانی پر سرگوشی نہ کرنا، وتناجوا بالبر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری پر سرگوشی کرنا۔ اب دیکھیے چھوٹی سی بات، بیٹی کی شادی کا جب مسئلہ آتا تو بیوی کے ساتھ بیٹھ کر شوہر بات کرتے ہیں، ماں باپ بات کرتے ہیں، تو وہ نیکی ہے، پرہیزگاری ہے، یعنی ایسا نہیں کہ نہیں اللہ پاک ان کے داماد کو خراب کر دے، ان کے داماد کو خراب کر دے، ایسا نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر یہ غلط ہے۔ تو جو تنہائی میں بات کرتے ہیں نیکی اور پرہیزگاری پر، اس کو اللہ ایمان کی شان بتا رہا ہے، یہ بتانا چاہتا۔ تو سرگوشی کرنا منافق کی بھی علامت ہے اور سرگوشی کرنا مومن کی بھی علامت ہے۔ منافق رسول کی گستاخی میں کرتے ہیں اور مومن نبی کی تعظیم میں کرتے ہیں۔ ابھی ایک کلپ آئی اور بڑا افسوس ہوگا آپ کو، کسی کا کوئی چرچا کرے تو چرچا جو ہے رسپیکٹ کو بتاتا ہے، عزت کو بتاتا ہے، نہیں؟ اب آپ کا کوئی اگر ذکر کرے اور اچھے سے ذکر کرے، دو ہی ذکر کی تو دو ہی کوالٹی ہے، یا تو اچھائی سے یا برائی سے، ذکر خیر یا ذکر شر، تو ذکر کا تعلق دو ہی ہے، یا تو خیر سے یا شر سے۔ تو کسی کا جو ذکر کیا جائے اگر خیر سے تو اس کا مطلب انہیں رسپیکٹ دیا جا رہا ہے، انہیں عزت دی جا رہی ہے، اور شر سے تو ان کی توہین کی جائے، یہ مطلب ہوا۔ اب آپ ذرا دھیان دیجیے، جو میلاد النبی آ رہا ہے، دھیان دیجیے۔ ایک کلپ آئی کہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، ابو بکر نے نہیں منایا، دھیان دیجیے، عمر نے نہیں منایا، عثمان نے نہیں منایا، علی نے نہیں منایا، یہ سب گناتے 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 تو وہ کوئی سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ کس کے ذکر کے بارے میں یہ لوگ قرآن، حدیث، ابو بکر، علی کو لا رہے ہیں؟ ذکر میلاد مصطفیٰ، یہ تو اللہ کے رسول کے ذکر کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جس کے ذکر کا اللہ پاک نے یوں اعلان کیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ دیکھیے میں جو ابھی کہا شروع میں کہ ذکر کا تعلق خیر سے اور شر سے، اللہ پاک خیر کے ساتھ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔
یہ تو ریسپیکٹڈ ذکر ہوا، عزت دار ذکر ہوا. تو جس کا ذکر خالق کرے، دھیان دیجیے، وہ قرآن سے تلاشے کہ نہیں میلاد کا ذکر نہیں ہے. میلاد کا تعلق جو ہے ذات کے بعد ہے یا ذات کے ساتھ ہے؟ نہیں، ذات کے بعد کیسے؟ آپ پیدا ہوئے تب نہ میلاد. میلاد مطلب پیدا ہونے کی جگہ ہے، پیدائش. تو آپ پیدا ہوں گے تب نہ میلاد کا پہلو ہے. اور توجہ دیجیے، میلاد کا پہلو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا پہلو ذکر ہوا ہے، یحییٰ کی پیدائش کا پہلو ذکر ہوا قرآن میں. سورہ مریم میں دیکھیے حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. میرے اوپر اللہ سلام بھیجتا ہے اس دن جب میں پیدا ہوا، جب میں انتقال کروں گا، پھر جب میں اٹھایا جاؤں گا. بتائیے انسان کی تین ہی راؤنڈ تو ہے، پیدائش، انتقال، پھر انتقال کے بعد اٹھایا جانا. اب تینوں زمانے میں اللہ پاک ایک عام محمد کے مقابلے میں بول رہا ہوں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان پر میں سلام بھیجتا ہوں. آپ بتائیں سلام بھیجنا ذکر خیر ہے یا نہیں؟ کسی کو آپ سلام کریں تو ذکر خیر ہے یا نہیں؟ آج جو ہے اپنے دشمن کو آپ سلام نہیں بھیجو گے، کیوں؟ کیونکہ وہ ذکر خیر کے حامی ہی نہیں ہے. خیر کی امید ان سے کی جاتی ہے جو آپ جس کو آپ رسپیکٹ دیں، عزت دیں. ابھی سوال ہے مخالفین سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، ابو بکر نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، یہ سب نے نہیں منایا. تو سوال یہ ہے کہ کس کے بارے میں آپ ذکر کر رہے ہو کہ یہ ذکر کرنا قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. اگر ذرا سا بھی آپ یہ کرو کہ ایک سیکنڈ کی بھی بات آپ لو، ایک سیکنڈ بھی کیا آپ نبی سے دور ہو سکتے ہیں؟ ایک سیکنڈ بھی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے نا ہمارا کلمہ، ہمارا کلمہ. تو کیا ایک سیکنڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہم کلمہ سے دور ہیں؟ ایک سیکنڈ بھی اگر آپ بولیں گے تو کفر ہو جائے گا. کیونکہ اینی ٹائم آپ مومن ہیں تو اینی ٹائم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگرچہ زبان سے نہ بولیں. جب اینی ٹائم آپ مومن ہیں الحمدللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اینی ٹائم محمد، اینی ٹائم خدا. تو اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، اس میں نہیں، اس میں نہیں، تو مطلب آپ کس کی بات کر رہے ہو؟ مسلمان ہوا اور اینی ٹائم محمد کا نام لے رہے ہو تو بول کچھ اور رہے ہو، کر کچھ اور رہے ہو. جب کلمہ کو ہوا تو کلمہ میں تو محمد ہے ہی، تو یہاں کا ذکر ممنوع نہیں ہوا اور منہ سے بول رہے ہو کہ ممنوع ہے. یہ لاجک میں بتا رہا ہوں کہ کتنی بڑی گمراہی میں جا رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے، آپ اپنے سسر کا ذکر مت کرو، اپنی ساس کا ذکر مت کرو، اپنی بیویوں کا ذکر مت کرو، ہو سکتا ہے تکلیف ہو، لیکن نبی سے کیا تکلیف ہے؟ سوال یہ نبی سے کیا تکلیف ہے؟ ایک دم آسان سوال. یہاں تو بات میلاد میں نبی کی ہو رہی ہے، تو نبی کے ذکر سے کیا آپ کو تکلیف ہے؟ کسی کا ذکر مت کرو. ہو سکتا ہے نظریاتی طور پر ان سے اختلاف ہو، ان سے اختلاف. کبھی کبھی غصے میں بول دیتا ہوں ارے کون کا ذکر کرنا ہے یار، محفل کو خراب کر. جس کا کیا مطلب ہوتا کہ نہیں وہ اس لائق نہیں کہ ان کا ذکر کیا ہے، لیکن اگر کسی جیسے والی صاحب کا ذکر دل چاہتا ہے کہ کرے، کبھی کبھی بولو سلام، صرف سلام کلام محبت، دل چاہتا ہے کہ ذکر کرے. وہ ہے توجہ دیجیے. میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ بڑا افسوس ہوا مجھ کو کہ ایک فہرست بنایا ہے جماعت والوں کہ کیا قرآن میں ہے، کیا حدیث میں ہے، کیا ابو بکر نے بنایا، کیا عمر نے بنایا. ایسا کرتے نیچے تک لائے ہیں. کیا امام اعظم نے بنایا، امام شافعی نے بنایا، امام مالک نے بنایا، امام احمد بن حنبل نے بنایا. اس طرح سے اس طرح پیش کر کے اب امت پریشان. کیا منایا؟ میلاد یعنی کہ سرکار کی سالگرہ بولے سے میلاد نہیں، سالگرہ میں دیکھیے کیک کاٹتے ہیں لیکن میلاد کا مطلب ذکر مصطفیٰ ہے، سیرت مصطفیٰ کا بیان ہے. وہ برتھ ڈے کا مسئلہ نہیں ہے. وہ برتھ ڈے میں تو ہم ہیپی برتھ ڈے بولتے ہیں، کاٹتے ہیں کیک، ناچ گانے ہوتے ہیں، لیکن نبی میں تو باوضو ہو کر ان کی محفل سجاتے ہیں، درود پڑھتے، سلام پڑھتے. یہ الگ ہے، برتھ ڈے نہیں ہو سکتا. ذکر میلاد سیرت النبی ہے، مصطفیٰ کے بارے میں جاننا ہے، کیا تھے وہ، کیسے تھے، بچپنا کیسا، عمر کیسی، شادی کیسی. تو یہ الگ ہے. اسی لیے ہم بچے کا جب مناتے ہیں تو ان کی ماں کا ذکر نہیں ہوتا. دھیان دیے کیسے پیدا ہوئے، کیا ہوئے. لیکن جب نبی کا مناتے ہیں تو ذکر ہوتا ہے کہ حضرت آمنہ کیسے حمل سے ہوئی، نبی کیسے پیدا ہوئے، تو آمنہ کو کیا دکھا بولتے محلات شام، ملک شام کے محلات حضرت نبی پاک کی تشریف آوری ہوئی تو اس گھر میں اتنی روشنی ہوئی کہ وہیں پر سے ملک شام دیکھ لیا حضرت آمنہ نے. باپ رے باپ، ملک شام. تو یہ سب دیکھیں وہاں پر ہم پیش کر، لیکن اپنی بیویوں کا ذکر نہیں کرتے. تو اپنا برتھ ڈے الگ ہے. یہ یوں سمجھیے کہ ایک فارمیلٹی ہے بس. ہاں ایک فارمیلٹی. لیکن نبی کا جو برتھ ڈے ہے وہ ایمان ہے، ایمان سے تعلق. یعنی ہم جاننے کا حق رکھتے ہیں کہ جن کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ کون ہے، ان کا بچپنا کیسا، ان کی عمر کیسی. تو جب تک ہم میلاد کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے پیدا ہونے کے بعد سب پہلو آتے
نا پیدا ہونے سے پہلے نہیں، اور پیدا ہونے کا پہلو ہی کو میلاد کہتے ہیں۔ تو آپ جب تک میلاد نہیں سمجھیں گے تو بعد کی جو آپشنز ہیں کیسے سمجھیں ذہن میں آگے؟ تو میں بڑا افسوس ہوا مجھ کو کہ آپ چلو ٹھیک ہے میرا ذکر نہ کرو یار، میری جماعت کا ذکر نہ کرو، کسی کا ذکر مت کرو، ہو سکتا ہے باپ کا بھی ذکر مت کرو، جائیداد سے بھی دخل کر دیا، لیکن نبی تو تیرے ایمان ہے، ان میں تو ذکر خیر ہی خیر ہونا چاہیے، شر کا پہلو ہی نہیں ہونا چاہیے، کیوں ایمان اس بیس، ایمان ہی کی بنیاد پر تو جنت جاؤ گے سب کہتے ہیں، اور ایمان میں نبی ہے تو نبی کا ذکر خیر ہی ہے، تو جو ذکر خیر کا حامل ہوگا ان کا ذکر یہ کہتے ہوئے کہنا کیوں کرنا، یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے ان کو عزت نہیں کرنا چاہتے، جو عزت کے لائق ہے ان کی عزت نہیں کرنا چاہتے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات دھیان دیجیے گا کہ نبی کا ذکر جو ہم کرتے ہیں یا امت جو کرتی ہے یا جو ہم کرنے کو کہتے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ نبی کی ضرورت ہے، یہ ایسا نہیں، یہ ہماری ضرورت ہے، کیونکہ سوچیے جس کا ذکر خدا کرے، جس کا ذکر خدا کرے، اب آپ سوچئے آپ بھی کھڑے ہو اور آپ کا ایک چھوٹا بچہ اور آپ کسی کو رسپیکٹ دیں اور چھوٹا بچہ رسپیکٹ دے، لوگ کس کو قبول کریں؟ بڑے کی رسپیکٹ کو قبول کریں، بڑے کی، تو اب سب سے بڑا اللہ ہے اور نبی کا ذکر خیر اللہ پاک نے کر دیا یوں کہتے ہوئے کہ اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اچھا اس کی تفسیر بھی دیکھیے ایک دم اتنی اچھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ سمجھ رہے کیسے بلند کیا؟ تو کہا اللہ زیادہ جانتا ہے، سمجھ رہے؟ تو کہا یا رسول اللہ ذکر کا کی بلندی یہ ہے کہ جہاں جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا ذکر ہوگا، اور مثال ہے آذان میں آپ کا ذکر ہے، نماز میں آپ کا ذکر ہے، جہاں جہاں لا الہ الا اللہ وہاں وہاں محمد رسول اللہ، خدا رب العالمین آپ رحمت للعالمین۔ اب آپ بتائیے کہ اب تو اگر نبی کے ذکر کی بات کی جائے تو اب تو یہی کہنا پڑے گا کہ اگر تم اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہو یا کرتے ہو تو تمہارے لیے واجب ہے کہ نبی کا بھی ذکر کرو، کیونکہ تمہارا کلمہ صرف اللہ نہیں رسول بھی۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا کہ کس طرح کی حرکت ہے، اسی لیے اس آیت کریمہ اے ایمان والو جب تم گفتگو کرو تنہائی میں بھی تو گفتگو برائی کی مت کرنا، ظلم کی مت کرنا اور نبی کی نافرمانی کی بھی مت کرنا۔ میں پوچھتا ہوں کہ جب انسان برائی کرے گا تو اس میں بھی تو نبی کی نافرمانی ہے، نوٹ کیجئے، اور جب انسان گناہ کا کام کرے گا تو اس میں بھی تو نافرمانی ہے، لیکن تیسرے راؤنڈ میں نافرمانی کا بھی ذکر کر کے ایک ذہن دیا ہے، ذہن دیا، ہو سکتا تم گناہ کرو احساس نہ ہو کہ تم نافرمانی کر رہے ہو، ہے نا، احساس نہ ہو، بے توجہی میں ہو جاؤ، لیکن اللہ پاک نے معصیت رسول کا ذکر کر کے ذہن دیا۔ امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ تم گناہ تو بھول سکتے ہو لیکن نبی کو نہیں بھولنا، نبی کی نافرمانی نہیں کرنا۔ اور یہ کہا دیکھیں، اچھا یہاں پر اے ایمان والو جب گفتگو کرنا چاہو، جب سرگوشی کرنا چاہو، اس کا مطلب یہ کہ سرگوشی کی اجازت ہے، ذکر کی اجازت ہے، تو جب خلوت میں تنہائی میں ذکر کی اجازت، ایمان کی شان بتا رہا اللہ، ایمان کی شان، اور آگے تو کہہ رہا بتناجو بالبر والتقوی کہ نیکی اور پرہیزگاری پر بات کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تنہائی میں جب ذکر کرنا مصطفیٰ کا یہ پرہیزگاری ہے، تو جلوت میں اور جلسے میں ذکر کرنا کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ ایک دم آسان ہے، کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا تقویٰ ہے۔ اس کے اور آسان سے مثال یہ لیجیے کہ دیکھیے اللہ پاک نے نماز پڑھنے کہا خود نہیں پڑھتا، حج کرنے کہا خود نہیں کرتا، جتنے بھی اعمال آپ کو کرنے کہا خود نہیں کرتا، لیکن جب نبی پر درود اور سلام کی بات آئی تو کہتا میں بھی پڑھتا ہوں۔ ارے باپ رے، یہ ذکر نہیں تو کیا ہے؟ کوئی اب ایک دم کوئی سامنے آ جائے چھوٹا بچہ اور سلام نخرے جیسے دیکھیے، بابو کبھی آ جاتی ہے سلام نہیں کرتی تو لوٹتا ہو سلام کرو، کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ سلام اور درود ایک ریسپیکٹڈ پہلو ہے کہ جو جس کو کرتا ہے وہ اس لائق ہوتا ہے کہ اس کو سلام کیا جائے۔ اب آپ بتائیے خالق مصطفیٰ پر سلام بھیج رہا، اللہ رب العالمین درود و سلام بھیج رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا جو جس کو سلام کرتا ہے وہ عزت دار ہوتا ہے، وہ عزت کا حامل سمجھا جاتا ہے، تب جا کر سلام۔ واہ 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 واہ، اب بات سمجھ میں، ارے بلکہ ماں باپ تو پیٹ دیتے ہیں کبھی، نہیں بڑوں کو سلام نہیں کرتا ہے کہ نہیں، بڑوں کو پیٹ سلام 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 کر رہا مار دیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیوں؟ ان کو سمجھتے ہیں کہ ریسپیکٹڈ ہے، تمہارے لیے عزت کے لائق ہے وہ، اس لیے تم انہیں عزت دو۔ تو آپ جو بتائیے رب جن پر سلام بھیجے اتنا اچھا ذکر کون ہو سکتا ہے؟ اچھا ایک اور پہلو اس میں لے لیجیے کہ اس آیت کریمہ کے تحت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
کسی بھی جماعت کا یہ آیت کریمہ کوشش کیسے سورہ احزاب میں پارہ نمبر 22 میں 56 آیت نمبر 56 سورہ احزاب میں سورہ نمبر 21 ہے وہ. میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اس آیت کریمہ کو مطلب جب پڑھتے ہیں تو آٹومیٹک نبی کا آٹومیٹک آواز جیسے ہم اگر پڑھنے ابھی آج الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما فوراً منہ پہ آ جاتا اللہم صلی علیہ. اب آپ بتائیے جب اللہم صلی علیہ ڈائریکٹ آ جاتا تو کس پر آپ درود سلام پڑھ رہے ہیں؟ یہی تو ذکر ہے, یہی تو ذکر ہے. بتائیے ہم جو وہ کہہ رہے تھے قرآن میں ہے کیا حدیث میں ہے کیا یہ صاحب بولتے وہ اس کے سامنے اسی وقت یہ آیت کریمہ پڑھی, اسی وقت اگر یہ آیت کریمہ پڑھے تو کیا وہ فوراً نہیں بولے گا اللہم صلی علی محمد؟ دیکھیے اللہم صلی علی محمد وہ کہہ رہا تھا کہ محمد کا ذکر نہیں کرنا چاہیے اور آپ نے آیت پڑھی اور خود ذکر کرنے لگا. بتائیے صحیح ہے, یہی ہے لاجک ہے. وہ بولتے جو ہے وہ سمجھ نہیں رہے, بولتے جو ہے سمجھ رہے. اسی لیے اللہ پاک نے اشرف المخلوقات کے ساتھ ساتھ تمام دوسری مخلوقات کو بھی درود و سلام پڑھنے کا اظہار بھی فرمایا. حدیث میں آیا کہ اے حبیب اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں جب نہیں بھیجا گیا تھا تو ایک پتھر کو میں جانتا ہوں جو مکہ میں ہے اور وہ پتھر صبح و شام میرے اوپر سلام پڑھتا تھا. بتائیں وہ حجر اسود کی عظمت چھوڑ, ابھی نبی پیدا نہیں ہوئے اور سلام پڑھتا. دھیان دیجیے, مطلب پیدا نہیں ہوئے تو ذکر ہو رہا ہے, پیدا ہونے کے بعد کیسے ذکر حرام ہو جائے گا؟ کتنی بڑی بیوقوفی ہے. سمجھ رہے ہیں نا, ابھی بچہ نہیں آیا اور آپ سجائے ہوئے ہیں گھر کو, آ جائے گا تو کیا کریں گے؟ سبحان اللہ. تو وہی دیکھیے یہ ہے رسپیکٹ اور عزت مصطفیٰ کی. جو لوگ مطلب یہ کہ ذکر میلاد کو ممنوع یا بدعت کا پہلو کرے وہ نبی سے بغاوت کر رہے ہیں, کسی جماعت کو سے بغاوت نہیں کر رہے ہیں, ہم سے اور آپ سے بغاوت نہیں کر رہے ہیں. اس لیے نبی کا ذکر کرنا یہ ہماری سعادت ہے, نبی کا ذکر کرنا یہ ہماری نیک بختی ہے. کیوں کہ اس کا ذکر اللہ پاک نے بلند کر دیا, نبی کا ذکر اللہ پاک نے بلند کر دیا. اب ہماری ضرورت نہیں ہے, ہم مصطفیٰ کے ذکر سے مسعود ہوں گے, متبرک ہوں گے. رب آگے فرماتا واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. دیکھیے اب آگے اینڈنگ آیت کریمہ اور سنو اس اللہ سے ڈرنا جس اللہ کی بارگاہ میں تم سب اکٹھا ہونا ہے. اب میں یہاں پر ایک آیت, اس آیت تحشرون کا لفظ ہے, جس اللہ کے پاس تم لوگوں کا حشر ہونا ہے, حاشر کا لفظ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف میں ہے انا الحاشر, میرا نام حاشر. اور حاشر کی تشریح صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حاشر کا مطلب الذی یحشر الناس علی قدمی, لوگوں کا حشر میرے قدم میں ہوگا اس لیے میں حاشر ہوں. لوگوں کا حشر میرے قدم میں ہوگا اس لیے میں حاشر ہوں. بڑی بات ہے یار, لوگوں کا حشر نبی کے قدم میں ہوگا. بخاری کی حدیث ہے, لوگوں کا حشر نبی کے قدم میں ہوگا اس لیے میں حاشر ہوں. اب جیسے بولتے ہیں خلیل آپ کو کیوں کہا جاتا, تو خلیل مانے ہوتا ہے دوست, تو ہم میں دوستی کرتا ہوں, ہوتا نہیں. اب آپ کو مطلب قاتل کیوں کہا جاتا, قتل کیے ہیں. فاعل کیوں کہا جاتا, فعل کیے ہیں. عامل کیوں کہا جاتا, عمل کیے. مصلی کیوں, صلاح. حاشر بولے وہی حاشر کیوں کہا جاتا, حشر ان کے قدم میں ہوگا. حاشر حشر سے, جیسے فاعل فعل سے ہے نا, قاتل قتل, حاشر حشر سے ہے. تو نبی فرماتے ہیں حشر میرے قدم میں ہوگا لوگوں کا اس لیے میں حاشر. اب یہاں پر دیکھیے اے ایمان والو, نبی کی معصیت میں تنہائی میں کچھ بات مت کرنا, نبی کی نافرمانی میں تنہائی میں بات نہ کرنا, پرہیزگاری اور نیکی میں بات کرنا. اور سنو اس اللہ سے ڈرنا جس اللہ کے پاس تیرا حشر ہوگا, اور حشر کیسے ہوگا, نبی کے قدم میں ہوگا. دنیا میں بھی اللہ پاک نے ذکر کے ساتھ گھیر لیا اور میدان محشر کا بھی تصور دے دیا کہ تم چھپا بھی نہیں سکتے کہ تم تنہائی میں کیا بولے ہو, ہوگا اسی مصطفیٰ کے قدم میں حشر. یہاں جس قدم کا تم انکار کر رہے ہو وہاں تم اسی قدم میں اٹھو گے. اب آپ سوچ لو جس قدم کا انکار کر رہے تھے کیا کرنا یا نہیں کرنا. واہ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. آگے ایک آیت اور پڑھو انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم. کہ سرگوشی عمومی طور پر برائی اور نیکی اور نبی کی نافرمانی پر جو سرگوشی ہوتی ہے یہ پیدا کس کی طرف سے ہوتی ہے, شیطان کی طرف سے. واہ, ایک حیثیت بھی بتا دی. یعنی سنو نبی کی تعظیم کرنا یہ تیرا نیچر تھا, اب شیطان نے سیکنڈ راؤنڈ میں تجھے بہلا دیا, پھسلا دیا. وہ شیطان کہ لیحزن الذین آمنوا, غمزدہ کر دیتا ہے ایمان والے کو,
وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن وہ مسلمانوں کو مومنوں کو تکلیف نہیں دے سکتا مگر اللہ کے اذن سے۔ اللہ کا اذن کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں کیسے، اب ایک فہرست بنا رہے ہیں، نماز پڑھ کر کے آئے، نماز میں پڑھ رہے تھے تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی، نماز میں پڑھ رہے تھے السلام علیک ایھا النبی، اور نماز سے باہر آئے تو کہ نبی کا ذکر نہیں کرنا کہتے۔ اب آپ بتائیے تو شیطان ہنسے گا کہ نہیں؟ ارے تو ابھی نماز میں نبی کا ذکر کر رہا تھا اور باہر آ کر بولا نماز نبی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ تو شیطان اسی کو کہتے ہیں کہ سنو، یہ جو نبی کی معصیت میں تنہائی میں بات کر رہے ہو یہ تم نہیں کر رہے ہو، شرور نفس کروا رہا ہے، شیطان کروا رہا ہے۔ اور اگلی وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ اب آپ غور کریں، یہاں پر اس جملے نے تو ایمان تازہ کر دیا۔ اے لوگوں کے کہے پر مت جانا، میرے حبیب کا مسئلہ ہے تو تم اپنے حبیب کا اپنی حیثیت کے مطابق ذکر کر دو۔ اسی لیے حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی ہر سال میلاد النبی میں دھوم دھام سے کھانا اپنا جو بھی ہے بناتے تھے، کھاتے تھے، کھلاتے تھے، پہنتے تھے، سمجھ رہے اپنے حساب سے۔ ایک سال ایسا ہوا تو ان کے یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی جو انڈیا میں سب سے بیسٹ محدث ہے، کسی حدیث کا وجود ہی نہیں ہو سکتا انڈیا میں ان کو چھوڑ کر۔ محدث صاحب مشکات شریف ہے نا کتاب موٹی سی، ان کے اوپر میں ان کا مقدمہ ہے، انہوں میں بھی ان کی کتاب کی بات ہے۔ کوالٹی جو کوانٹٹی کوالٹی جو حدیث کی ہے نا وہ پیش کریں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک سال ایسا ہوا کہ کچھ نہیں تھا، رو پڑا، تنہائی میں ایسے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایسے اس پر نظر پڑی تو ایک چنا جو ہے رکھا ہوا تھا، میں نے اتارا اور اس کو بھونا، چنا کو بھوننا بولتے ہیں، یہ ستو بنانے کو بتایا تھا، تو چنا کو بھونا اور اسی کو میں اسی کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ اس سال کچھ نہیں ہے، بس یہی ہے، قبول کر لیجیے۔ سوچئے، سنیے ذرا، اس کے بعد جب کہتے ہیں میں سویا، جب سویا تو سونے کے بعد نبی پاک کو دیکھ رہا ہوں کہ اچھی سے اچھی بریانی کو الگ کر رہے ہیں اور وہی چنا کو کھا رہے ہیں، وہ چنا کو کھا رہے ہیں۔ تو میں قدم مصطفیٰ پہ گر کر کے کہا یا رسول اللہ آپ چنا کیوں کھا رہے ہیں، بریانی کھائیے۔ اچھے اچھے جواب دیا، وہ تو قبول ہے لیکن اس میں ٹوٹا ہوا دل ہے، اس میں ٹوٹا ہوا دل ہے۔ کتنی بڑی مطلب ناہنجاری پنی ہے ان لوگوں کی کہ اپنے نبی کے ذکر میں خوش ہونے کے بجائے یہ لوگ انکار کرتے ہیں، استغفر اللہ معاذ۔ اس لیے جو بھی ہم سے بن پڑے، جس طرح سے بھی بن پڑے، خوب خوشیوں کے اعتبار سے یا رسول اللہ آپ آئے تو باہر آئیے، آپ ہیں تو ہمارا وجود ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کا ذکر جو جب تک رہے گا ہم عذاب نہیں دیں گے، اس لیے یا رسول اللہ ہم نہیں بھول سکتے آپ کو۔ تو اللہ پاک کہہ رہا ہے مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ تو ہم بھی گواہی دیتے اے اللہ ہم تیرے فرمان پر کامل ہیں کہ پروردگار عالم تو نے اپنے حبیب کو عطا کیا، ہم اب تیرے حبیب کا ہمیشہ رسپیکٹ کریں گے، ہمیشہ عزت کریں گے۔ ایسا تو ہمیں بندہ بنا اور شیطان کے شرور سے ہمیں محفوظ فرما، شرارت نفس سے محفوظ فرما، ہم سب کو مصطفیٰ کی آمد بہار کا صدقہ نصیب فرما، ہم سب کی آل اولاد کو نصیب فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، شافی الامراض محمد رسول اللہ کے وسیلے سے ہم سب کی بیماریوں کو دور فرما، جسمانی توانائی عطا فرما، گھر بار میں جہاں کہیں بھی جو بھی متعلقین پڑوسی رشتہ دار ہیں، اعزاء اقربا زندہ ہیں، مولا سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو انتقال کر چکے ان کی بخشش فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم